السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعات، شرعی ڈپلومہ کورس میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ اس نصاب میں ایک مضمون نامور مسلم شخصیات کا مختصر تعارف بھی رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے چند مشہور محدثین کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ اگلے ماہ انشاءاللہ کچھ مزید ائمہ کرام کا تعارف پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مسلم فاتحین، ماہرین سائنس وغیرہ کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ محترم سامعات، اس کورس میں اس نصاب کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے اسلاف نے دینی و دنیاوی لحاظ سے کیا کیا کارنامے اور خدمات انجام دی ہیں، تاکہ تاریخ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے اور ہم ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بتا سکیں۔ بہرحال نامور مسلم شخصیات کا تعارف چونکہ مہینے میں صرف ایک ہی بار رکھا گیا ہے، اسی لیے بس تعارف کے طور پر مختصر ترین چیزیں ہی بیان کی جائیں گی، تفصیلی سوانحیات پیش نہیں کی جائے گی۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، چند مشہور محدثین کا تعارف۔ حدیث کے میدان میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ آپ حدیث کے میدان میں محدثین کے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری ہے۔ یاد رہے کہ جعفی کی نسبت ولائے اسلام کی ہے، نہ کہ ولائے رق و غلامی کی، کیونکہ آپ کے جد امجد مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے اور بخارا میں آنے پر ان کی طرف منسوب ہوئے۔ آپ شوال 194 ہجری 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں عید الفطر کی رات کو وفات پائی۔ آپ فن حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے اور آپ کی کتاب الجامع الصحیح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، جو کہ کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ اسی طرح حدیث کے میدان میں دوسرا نام امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ آپ بڑے ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ آپ کا نام مسلم بن حجاج قشیری نیساپوری تھا۔ آپ 204 ہجری 204 ہجری کو پیدا ہوئے اور رجب 271 271 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی کتاب الصحیح صحیح بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کبار ائمہ حدیث سے سماع کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کبار ائمہ محدثین میں سے ایک ہے۔ آپ کا نام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق ازدی سجستانی ہے۔ آپ سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں۔ آپ 202 ہجری 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور بروز جمعہ 15 شوال 276 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ فن حدیث میں اس قدر نمایاں ہوئے کہ یہ کہا جانے لگا کہ امام ابو داؤد کے لیے حدیث اس طرح آسان اور نرم ہو گئی ہے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث لکھی ہیں۔ سنن میں موجود احادیث انہی 5 لاکھ احادیث میں سے ہی منتخب کی ہوئی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی یہ دریائے جیحون آمو دریا کے مشرقی کنارے پر واقع قدیم شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی ہے۔ آپ جامع ترمذی کے مصنف ہیں۔ آپ 209 ہجری کو پیدا ہوئے اور 13 رجب 279 ہجری کو وفات پائی۔ آپ اپنی جامع کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ جس کے گھر میں یہ جامع موجود ہو، گویا اس کے گھر میں باتیں کرتا ہوا نبی موجود ہے۔
آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ اور فیض یافتہ شاگرد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد خراسان میں کوئی ایسا جانشین نہیں چھوڑ کر گئے جو علم و حفظ اور ورع و زہد میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مثیل ہو۔ آپ اپنے استاد امام بخاری کی وفات پر روتے روتے نابینا ہو گئے اور برسوں نابینا رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ نسائی یہ خراسان میں واقع نسا نامی شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا نام ابو عبد الرحمن احمد بن علی بن شعیب بن علی الحافظ ہے۔ آپ السنن المجتبیٰ کے مصنف ہیں۔ آپ 215 ہجری کو پیدا ہوئے اور 303 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نے فن حدیث میں اس قدر نمایاں مقام حاصل کیا کہ حفظ و اتقان میں بے مثال گردانے جانے لگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد دیگر تمام سنن کی بنسبت سب سے کم ضعیف احادیث آپ کی سنن میں ہیں۔ آپ نے مصر میں سکونت اختیار کرنے کے بعد دمشق کا رخ کیا اور وہاں کتاب الخصائص فی فضل علی رضی اللہ عنہ کی تصنیف کی، جس پر لوگوں نے آپ کو روندا اور مار پیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔ پھر آپ کو مکہ مکرمہ پہنچایا گیا، جہاں حدیث کا یہ روشن چراغ زخموں اور ضربوں کی تاب نہ لا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بڑے ائمہ محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی ہے۔ آپ سنن کے مصنف ہیں۔ آپ کی 207 ہجری کو پیدائش اور رمضان 273 یا 275 ہجری کو وفات ہوئی، اور ماجہ یہ جیم کی تخفیف کے ساتھ اور اس کے آخر میں ہاں ساکن یعنی ماجہ تا نہیں ہے یہ۔ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے سماع کیا اور ایک بڑی تعداد میں مخلوق نے آپ سے روایت کی ہے، اور آپ کی سنن میں ضعیف بلکہ منکر احادیث کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ابھی جن محدثین کا تذکرہ کیا گیا یہ ائمہ ستہ، ان کو ائمہ ستہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان 4 ائمہ میں سے ایک ہے جو اطراف عالم میں پیشوا اور رہنما مانے جاتے ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ہے۔ ربیع الاول 174 ہجری میں پیدا ہوئے اور بروز جمعہ 12 ربیع الاول 241 ہجری 241 ہجری میں وفات پائی۔ آپ دین اسلام میں آزمائش اور ثابت قدمی کے اعتبار سے سب سے بڑی عالم ہیں۔ آپ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کے روز 20,000 عیسائی، یہودی اور پارسی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام اور بہت بڑے حافظ حدیث ہیں۔ آپ کا نام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن تمیمی حنظلی مروزی ہے۔ آپ نیساپور کے رہنے والے ہیں، وہاں کے عالم بلکہ اہل مشرق کے بھی شیخ تھے۔ ابن راہویہ کے نام سے مشہور تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عراق میں اسحاق بن راہویہ کا کوئی مثیل میں نہیں جانتا۔ امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا گیا۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسحاق بن راہویہ تعجب کی حد تک ضابط و پختہ کار اور اغلاط سے پاک اور حافظے کے مالک تھے۔ آپ 166 ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق 161 ہجری میں پیدا ہوئے اور 15 شعبان 238 ہجری کی رات کو فوت ہوئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ البیہقی یہ نیساپور کے قریب ایک بیہق نامی شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ نامور امام، حافظ اور علامہ تھے۔ آپ کا نام ابو بکر احمد بن حسین ہے۔ شعبان 374 ہجری میں پیدا ہوئے اور 8 جمادی الاولیٰ 458 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کبار ائمہ حدیث اور بڑے فقہائے شافعیہ میں سے تھے۔ آپ نے ایسی تصنیفات لکھی جن کی قرون اولیٰ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: السنن الکبریٰ، السنن الصغریٰ، المبسوط اور الاسماء والصفات۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بیہقی کی تالیفات 1000 جز کے لگ بھگ ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، آپ
ائمہ اعلام میں سے ہیں۔ آپ کا نام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان البستی ہے۔ یہ سجستان کے شہروں میں سے ایک شہر بست کی طرف نسبت ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ حفاظ آثار و احادیث، فقہائے دین اور تشنگان علم کے لیے ہادی و مرجع تھے، اور آپ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ایک تھے، اور اسی کے عشرے میں داخل ہو کر 354 ہجری میں سمرقند کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیخ الاسلام، حافظ کبیر اور بڑے ائمہ حدیث میں سے ایک تھے۔ خزیمہ یہ تصغیر کے ساتھ ہے۔ 223 ہجری کو نیساپور میں پیدا ہوئے اور 311 ہجری کو اسی نیساپور میں وفات پائی۔ خراسان کے اندر اپنے زمانے میں امانت و حفظ کی آپ پر انتہا تھی، اور آپ کی تصنیفات 140 سے متجاوز ہیں۔ اسی طرح حدیث کے میدان میں محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ ان 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جو اطراف عالم میں رہنما اور پیشوا قرار پائے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قرشی مکی ہے۔ مصر میں رہائش اختیار کی۔ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور جمعہ کی رات 204 ہجری آخر رجب میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غزہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچائے گئے اور مصر میں وفات پائی۔ آپ امت کے پیشوا ساتھیوں میں منفرد اور مغرب و مشرق میں سب سے بڑے عالم تھے۔ علوم و فنون میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اصول فقہ کے بانی اور موجد بنے۔ آپ کے جد امجد شافع صحابی تھے اور جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اسی طرح مشہور و معروف محدثین میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ امت کے 4 پیشواؤں و رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ دار الہجرت مدینہ طیبہ کے امام، امت کے فقیہ اور اہل حدیث کے سردار تھے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبہی ہے۔ اصبہی آپ کے نوے دادا ذو اصبح کی طرف نسبت ہے، اور اصبح یمن کے سب سے بڑے فضل و شرف والے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ آپ 93 ہجری یا 94 ہجری میں پیدا ہوئے اور ربیع الاول 179 ہجری میں حدیث کا یہ روشن چراغ اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ آپ نے 900 سے زائد مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا، جبکہ آپ سے لوگوں کی اتنی بڑی جماعت نے حدیث بیان کی جو احاطۂ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی، اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ یہ چند مشہور و معروف محدثین کا مختصر ترین تذکرہ تھا۔ اس کے علاوہ حدیث کے میدان میں امام دارقطنی، امام دارمی، سعید بن منصور، امام ابن ابی شیبہ وغیرہ نے بھی حدیث کے میدان میں اپنا نمایاں کردار انجام دیا۔ محترم سامعات، لہٰذا آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں دیگر ائمہ کرام کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔